نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ناصر منچ کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل MNA منچ آفیشیل۔ ولایت فقیہ پر چلنے والا وہ ملک جو دہائیوں سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن دنیا میں اس نے اپنا آپ بنوایا۔ جی ہاں، ایران ایک ایسا نام جو آج کل عالمی سیاست کے مرکزی دھارے میں ہے۔ وہ ملک جو 47 سالہ پابندیوں کے باوجود آج بھی دنیا کی سپر طاقت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایران کے اندرونی حالات اتنے مستحکم کیسے ہوئے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں موجودہ حالات پر۔ مگر ناظرین، 28 فروری سے جاری جنگ کے باوجود ایران کے معاشی و سماجی صورتحال حیران کن ہے۔ جنگ میں ایران نے کسی ملک سے کوئی مالی تعاون نہیں مانگا، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے اپیل کی ہے، اور نہ ہی ادویات کے لیے کسی ملک کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے۔ جنگ کے دوران روٹی، پیٹرول، ڈیزل کی فراہمی میں نہ صرف تسلسل ہے، بلکہ اسے عوامی ریلیف کے لیے انتہائی سستا رکھا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جنگ کے باوجود ایرانی قوم نہ صرف اپنا ملک نہیں چھوڑ رہی، بلکہ بیرون ملک مقیم ایرانی بھی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ تاجروں نے اپنی دکانوں پر، اپنے مالز پر بڑے بڑے بورڈ آویزاں کر دیے ہیں کہ سامان لے جائیں، پیسے جنگ کے بعد ادا کریں۔ آخر یہ استقامت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب ایران کے ولایت فقیہ کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ یہاں کے حکمران اور سپریم لیڈر، انہوں نے غیر ممالک میں اپنی جائیدادیں نہیں بنائی۔ وزراء، جرنیلوں اور ان کے اہل خانہ پر بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائیدادیں رکھنے پر پابندی ہے، اور ان کے بچے بھی بیرون ملک تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تعلیم ایران میں 70% تک مفت ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجز میں بھی تعلیم مفت دی جاتی ہے، اور مخلوط تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک دو یونیورسٹیوں میں بتایا جا رہا ہے، رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں پہ باعث مجبوری مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ باقی سارے ایران میں مخلوط تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو حکومت ایران علاج و معالجہ پر 70% اخراجات خود برداشت کرتی ہے۔ ڈلیوری کیسز بالکل فری ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش پر ماں کو گفٹ کے طور پر ایک اچھی خاصی رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جاتی ہے۔ ایران کے نظام عدل کی بات کریں تو جیلیں اکثر خالی رہتی ہیں۔ اگر کسی سے جرم ہو جائے تو اسے جیل میں ٹانگ دیا جاتا ہے، اور اس کا معاوضہ اس کے گھر والوں کو ہر مہینے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اس کا خاندان بھوک اطلاع کی وجہ سے کسی غلط کام میں یا کسی غلط سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔ اور شام کے بعد صبح ہونے تک اگر کسی سے جرم ہو جائے تو اس گھر میں پولیس کا داخلہ حکومت کی طرف سے سختی سے منع ہے۔ جمعہ کی نماز میں انتظامیہ، وزراء اور انتظامیہ کے لوگ آپ کو پہلے صفوں میں نظر آئیں گے۔ امام کا رتبہ گورنر سے اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے امام انتظامی امور میں غلطی پر مداخلت کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ایران میں شاہی کلچر اور پروٹوکول کا تصور تک نہیں ہے۔ ناظرین، ایرانی عوام کا ماننا ہے کہ یہ نظام 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وہ سچا ایمان اور عدل ہے جو آج عالمی طاقتوں کو للکار رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں بھائی چارہ، صبر، اتحاد لے آئیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم خود کو اس عالمی تبدیلی کے لیے تیار کریں۔ معزز ناظرین، آپ کی اس بارے میں
کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔